بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں آزاد ویزے پر آنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی گزارشات آپ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر کر رہا ہوں کہ خدارہ اگر آپ نے آزاد ویزے کے اوپر آنا ہے تو پھر آپ کے پاس ہیوج اماؤنٹ ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ آزاد ویزا لے کے یہ جو لوگوں نے ٹرینڈ بنا رکھا ہے جی 8,000 ریال میں ویزا مل رہا ہے، 9,000 میں مل رہا ہے، 10,000 ریال میں ویزا مل رہا ہے، اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ کو 3 مہینے کا اقامہ مل جائے گا جی، 6 مہینے کا اقامہ مل جائے گا، اس کے بعد آپ کریں گے کیا؟ بھئی میری بات آپ غور سے سنیے۔ اگر آپ 10,000 ریال کا ویزا لے رہے ہیں یا 9,000 کا، تو یہاں پہنچتے میڈیکل کرواتے، ٹیسٹ دیتے اور ٹکٹ وغیرہ کرواتے، تو سارا کچھ کرتے کرتے آپ کا سمجھ لیجیے 12, 13, 14,000 ریال تک خرچہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 14, 15,000 ریال ساتھ اور لے کے آئیے اگر آپ نے آزاد ویزے پہ ہی آنا ہے، کیونکہ یہاں آئیں گے تو یہاں کے جی وہ تو مسسہ خراب ہو گیا ہے، وہ تو مسسہ ریڈ میں چلا گیا ہے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب جی نقل کفالہ کرواؤ۔ نقل کفالے کا صرف جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، انہوں نے صرف نام سنا ہوا ہے کہ نقل کفالہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک نقل کفالے کا نقل یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، نقل اس کو کہتے ہیں، اور کفالہ کہ ایک بندے کی کفالت سے، ایک بندے کی ذمہ داری سے نکل کے دوسرے بندے کے پاس چلے جانا۔ نقل کفالے کا بیسیکلی یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کی ذمہ داری سے نکل کے دوسرے کے پاس چلے گئے، یعنی کہ یہاں آؤ گے، اس کے بعد آپ اپنا جو کمپنی ہے، جو آپ کا مسسہ ہے، جو آپ کا کفیل ہے، وہ چینج کر لو گے، تو بھئی وہ کوئی فری میں چینج نہیں ہوگا۔ آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا کہ فلاں تو سعودی عرب کے اندر بڑا کامیاب ہے، یار اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ بنیاد دیکھیں، وہ پتہ نہیں اس کا باپ یہاں بڑا کامیاب بزنس مین تھا یا کسی کمپنی میں بڑا بہترین وہ کام کر رہا تھا، اس کے بعد جو ہے اس نے آہستہ آہستہ بیٹے کو بھی جگہ دی، بیٹے کو سنبھالا، 2 سال 4 سال 5 سال لگے، اب بیٹا جو ہے سٹیبل ہو گیا، کسی کے بھائی نے کسی کے بھائی کو سنبھالا، اسی طریقے سے کسی کزن نے، کسی مسیر نے، کسی پپیر نے۔ لیکن ایسے جو ہے نا جس کا کوئی بھی یہاں پہ والی وارث نہیں ہے اس کو سنبھالنے والا، وہ لوگ جو ہے نا جب ایسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے آ جاتے ہیں نا، یقین کیجیے مجھے سینکڑوں لوگوں کے روزانہ میسیجز آتے ہیں، وہ بھائی ہمارا تو 3 مہینے ہو گئے ہیں کام ہی نہیں لگ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمارے 6 مہینے ہو گئے ہیں کام نہیں لگ رہا، کوئی جو پھر جب آپ لوگ کفیلوں کو یہاں زیادہ تنگ کرتے ہو نا کہ بھائی 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے آئی ہوئے، میرا ابھی تک کام نہیں لگ رہا، وہ پھر حروب لگا دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں لوگ۔ یقین کریں یہاں تو یہاں کامیاب ہونے کو چھوڑیے، پاکستان واپس جانے جو نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے خدارہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ سعودی عرب آ کر کسی کام کاج، مزدوری، ڈرائیونگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کمپنی کے شعبے میں آئیں، کمپنی کا ویزا آپ لے کے آئیں۔ آپ کو 6 مہینے لیٹ مل جائے، نہیں مل رہا نہ آئے، یعنی پاکستان کے اندر ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار روزگار جاری رکھیں۔ آپ نے، میں ایسا قطعاً نہیں کہتا کہ سعودی عرب کے اندر کام نہیں ہے، یہ بھوکھا ملک ہے، اللہ نے بے حساب یہاں پہ رزق رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو پہلے والی چیزیں تھیں نا وہ یاد رکھیے اب نہیں ہیں۔ اب جو ہے وہ ماحول چینج ہو گیا، قانون چینج ہو گئے ہیں، بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ سخت ہو گئی ہیں۔ اب وہ پہلے والا جو سسٹم تھا وہ نہیں رہا تھا کہ چلو جی وہاں جائیں گے، جا کے کوئی ٹیکسی لے لیں گے، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، 20 ہزار ریال کے لوگوں کو ٹیکسی چلانے کی پینلٹیز آتی ہیں، جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، کسی پیسنجر کو پک ڈراپ کرتے ہیں، اب وہ پہلے والے ماحول نہیں رہے۔ اگر آپ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مر کے آپ نے پیسے لگا کے سعودی عرب 5, 7, 8 لاکھ لگا کے پہنچنا ہے، تو بھئی آپ بالکل بھی آزاد ویزے پہ نہ آئیں، آپ کمپنی کا ویزا لے کے آئیں۔ یار کمپنی کا ویزا لے کے آئیں، ایئرپورٹ آپ اتریں گے تو آپ کو کمپنی کا بندہ جو ہے پک اپ کر لے گا، کمپنی میں لے کے جائے گا، آپ کی سیلری چالو ہو جائے گی، کمپنی میں کام ہے نہیں ہے، آپ کو مہینے بعد انشاءاللہ تنخواہ جو ہے مل جایا کرے گی۔ موسٹلی کوئی ہے کوئی 2-4 کمپنیاں ایسی، یعنی کہ کوئی 2-4% ایسی کمپنیاں ہوں جو تنخواہیں لیٹ دیتی ہوں یا کوئی مسئلہ کرتی ہوں۔ موسٹلی جو ہے یہاں پہ الحمدللہ بڑا بہترین سسٹم ہے، آپ 1500 کمائیں گے، 2000 کمائیں گے، 2500 ریال کمائیں گے، یعنی پاکستانی 2 لاکھ کمائیں گے، 1.5 لاکھ کمائیں گے، 3 لاکھ کمائیں گے الحمدللہ اپنے اسکل کے حساب سے یا جتنی آپ کے اندر ایبلٹیز ہیں۔ لیکن اگر آپ آزاد ویزا لے کے آنا ہے تو پھر آپ کے پاس یا تو ہیوج اماؤنٹ ہو کہ یہاں آ کے آپ اپنا بزنس کر لیں، کوئی بڑی گاڑی لے لیں، کوئی کوسٹر لے لیں، ہائیس لے لیں، 1.8 گاڑی لے لیں جس کو ہم پاکستان میں ڈالا کہتے ہیں، وہ لے لیں، یا کوئی کسی قسم کا کوئی کاروبار کر لیں، آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے، پھر آپ آزاد ویزا لے کے آ جائیں۔ لیکن اگر آپ نے یہاں آ کے کہ میں جاؤں گا، جا کے لائسنس بنواؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، آزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے جی جب لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ آزاد کا یہ مطلب ہے جب دل ہے جی گھر آ جائیں، بھائی ایسا کوئی نہیں ہے، کمپنی والے ہی گھر جاتے ہیں، آزاد والوں کو جو ہے نا وہ پھر 6 سال ان سے پیسے نہیں بنتے ہیں، جڑتے ہیں، ایک ہی کامہ ختم ہوتا ہے، اگلے کی جو ہے نا وہ ڈیٹ آ جاتی ہے جی اب اگلا کامہ ختم ہونے والا ہے۔ تو ہر چیز کی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ خدارہ مجھے یہ روزانہ کے حساب سے سینکڑوں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے والدین پیچھے سے فیملیز جو ہیں وہ میرے ولاگ سن کے میسیجز کرتے ہیں، تو اب ہم تو نہیں، ظاہر ہے ایک اکیلا بندہ کس کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اتنے سارے لوگوں کے میسیجز پہ جواب دینے ہوتے ہیں۔ خدارہ جو ہے اگر آپ نے سعودی عرب کے اندر آنا ہے، کمپنیوں میں آئیں، آزاد آنا ہے تو پھر آپ کے پاس بزنس کے یہ پیسے ہیں، کوئی 1,00,000 ریال، 80,000 ریال، 1.5 لاکھ ریال اتنا ہے، تو پھر آ کے آپ جو ہے اپنا کام کاج کریں، کاروبار کریں، روزگار کریں، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اوکے جی،
یہ ایک بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں جی ہمارا تو چاچے کا بڑا وہاں جا کے کامیاب ہو گیا ہے، وہ فلاں مامے کا بڑا کما رہا ہے وہاں پہ، اس کو نہیں پتا کہ وہ مامے کو کامیاب کس نے کروایا یا وہ کیسے کامیاب ہوا، بس وہ دور سے جو ہے نا فلاں کی تو اتنی گاڑیاں چلتی ہیں، بھائی جب تیری یہاں آ کے چلیں گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے خدا را آزاد ویزے پہ مت آئیں تو پھر اچھی خاصی اماؤنٹ لے کے آئیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، معذرت ولاگ لمبا ہو گیا ہے۔